بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ حرکات کتنی ہوتی ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ یہ تین ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ جب یہ حرکات کسی حرف پہ آ جائیں تو جس حرف پر حرکت ہوگی یا جس کے نیچے حرکت ہوگی اس حرف کو متحرک کہیں گے، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے گی اسے ساکن کہیں گے۔ متحرک حرف کو جب ہم ادا کریں گے تو بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے اس کو پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیہاتی انداز میں بو تو سو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بو تو سو بی تی سی اس طرح پڑھیں گے۔ باریک آواز کو کریں گے، آواز کو موٹا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ را، اس کے اوپر جب زبر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گی تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو پھر سن لیجئے کہ حرکات تین ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ تو آج ہم نے زبر کے ساتھ حروف تہجی کو پڑھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا اور معروف پڑھنا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھیں کہ صرف آپ نے حرکت لگا کے اس کو ادا کر کے فوراً رک جانا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پہ حمزہ زبر ا، بس صرف اتنا ا، آگے پھر ہر حرف پہ زبر لگاتے جائیے۔ تو میں ایک دفعہ پوری پٹی پڑھ دیتا ہوں۔ اب یوں سمجھیں کہ سب کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے: ا ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا یا۔ یہ میں نے سارے آپ کو پڑھ لیے۔ یعنی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بس صرف یہ ا ب ت، یعنی صرف ٹچ کرنی ہے زبان اور آواز کو روک لینا ہے۔ اس کو ا ب یہ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ قرآن مجید پڑھنے کا یہی اصول ذہن میں رکھیے، جہاں بھی زبر، زیر یا پیش، ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش آ جائے اس کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اب اسی سبق کو ہم دوسرے طریقے سے پڑھیں گے: حمزہ زبر ا، ب زبر ب، ت زبر ت، س زبر س، جیم زبر ج، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ز، را زبر را، ز زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر
قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ تو دونوں طریقوں سے آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ ایک ایک مثال میں پھر دے دیتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، پوری پٹی ایسے پڑھنی ہے اور پھر بغیر توڑ کیے یعنی رواں پڑھنا ہے آ، اس طریقے سے پوری پٹی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔